پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہمارے سبق کا اگلا حصہ، پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، دیے گئے الفاظ میں ان حروف کی نشاندہی کیجیے جو لکھے جا رہے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہے۔ خوب، خود مختار، النور، قیامت، خواتین، خوش، ریاض الدین، ضرب المثل، ختم، خوار۔ پیارے بچوں، خود مختار لفظ میں واو نہیں پڑھا جا رہا، النور لفظ میں لام نہیں پڑھا جا رہا، خوش میں واو نہیں پڑھا جا رہا، ریاض الدین میں الف اور لام نہیں پڑھا جا رہا، ضرب المثل میں الف نہیں پڑھا جا رہا، خوار میں واو نہیں پڑھا جا رہا۔ پیارے بچوں، ہم خط لکھنے سے متعلق کئی سرگرمیاں کر چکے ہیں، تو لیجئے ایک اور سرگرمی کیجئے۔ سوال نمبر 4، خط کے اجزاء کا خیال رکھتے ہوئے ٹی وی چینل کے مالک کو خط لکھیے جس میں ان سے درخواست کیجیے کہ وہ اپنے چینل کے ذریعے سے آپ کے علاقے کے مسائل اجاگر کریں۔ پیارے بچوں، ہم مکالمہ لکھنا سیکھ چکے ہیں، مکالمہ لکھنے سے متعلق ایک سرگرمی کیجیے۔ سوال نمبر 5، ذیل میں ایک مکالمے کا ابتدائی حصہ دیا گیا ہے۔ احمد اور ناصر کی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے 12 سے 15 جملوں پر مشتمل مکالمہ لکھیے۔ احمد: السلام علیکم ناصر بھائی۔ ناصر: وعلیکم السلام احمد بھائی۔ احمد: اف خدایا، اتنی گرمی، آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ ناصر: اس گرمی میں باہر نکلتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 6، عبارت غور سے پڑھیے اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے اور اس عبارت کا عنوان بھی تجویز کیجیے۔ زلزلے ہمارے ملک ہی نہیں دنیا بھر میں آتے رہتے ہیں۔ بعض ممالک میں تو بہت کثرت سے زلزلے آتے ہیں۔ ایسے ممالک میں جاپان بھی شامل ہے۔ جاپان میں زلزلوں کی کثرت کی وجہ سے اسکولوں میں بچوں کو شروع ہی سے ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ زلزلے کے وقت اگر وہ کمروں کے اندر ہوں تو کھڑکیوں سے دور رہیں، کیونکہ زلزلے کی شدت سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر انہیں زخمی کر سکتے ہیں۔ انہیں تلقین کی جاتی ہے کہ وہ ڈیسکوں اور میزوں کے نیچے پناہ لے لیں۔ اگر زلزلے کے وقت باہر ہوں تو کھلی جگہ پر رک جائیں۔ عمارتوں، کھمبوں اور بجلی کی تاروں سے ہمیشہ دور رہیں، کیونکہ یہ چیزیں کسی بھی وقت ان کے اوپر گر سکتی ہیں۔ ان حفاظتی تدابیر کی وجہ سے وہاں لوگ جانی نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ سوالات: الف، کس ملک میں کثرت سے زلزلے آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جاپان۔ ب، زلزلے کے وقت کھڑکیوں سے دور رہنے کی کیوں تلقین کی جاتی ہے؟ کیونکہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر زخمی کر سکتے ہیں۔ جیم، زلزلے کے وقت کھلی جگہ پر ہونے کی صورت میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اگر زلزلے کے وقت باہر ہوں تو کھلی جگہ پر رک جائیں۔ عمارتوں، کھمبوں اور بجلی کی تاروں سے ہمیشہ دور رہیں، کیونکہ یہ چیزیں کسی بھی وقت ان کے اوپر گر سکتی ہیں۔ پیارے بچوں، اس عبارت کا کیا مناسب عنوان ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا مناسب عنوان ہو سکتا ہے زلزلہ اور احتیاطی تدابیر۔ کیا خیال ہے آپ کا؟